جہاں پر ہم ملکی قانون کو دیکھتے ہیں، ہماری جو اپنی اتھارٹیز ہیں ان کے بائی لاز کو دیکھتے ہیں، تو قرآن کے اندر جو قانون بیان ہوئے کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی، اس کے متعلق ہم غور کیوں نہیں کریں گے؟ سورہ نور میں برا چرچا پھیلنے کے حوالے سے کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، مسلمانوں میں فحاشی بے حیائی پھیلے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر وعیدات موجود ہیں۔ قرآن نے اس چیز سے روکا ہے، سورہ نور کے اندر ہے۔ سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 19 کے اندر رب کریم کا واضح طور پر ارشاد ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس معاملے میں قرآن پاک کا اس آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، واضح طور پر ارشاد ہوا۔ بلکہ اگر آپ وہاں جائیں چھٹا پارہ جس آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے، چھٹا پارہ جس آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے اس آیت کریمہ کو پڑھیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، کہ جس کے اوپر ظلم ہوا وہ جس جگہ اس کے لیے جو احکامات ہے وہاں جا کر تو اپنی بات کر سکتا ہے، ہر ایک کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے، یا ظالم و مظلوم دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اگر مظلوم کہیں فریاد کرنے کے لیے جائے اور اس کی فریاد نہ سنی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اگر دنیا میں نہیں سنی گئی تو غم نہ کر، کہ تیرا رب سنتا اور جانتا ہے، تیرا رب سب جانتا ہے، تیرا رب سنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ظالم جو نہیں سنا تو اس کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ظلم اور اپنے اقتدار کی ہوس میں آ کر ظلم پر مت اترو، اللہ سب سنتا ہے، سب جانتا ہے۔ تو یوں برائیاں اور بے حیائیاں عام کرنے کی قرآن پاک نے اجازت نہیں دی ہے بلکہ روکا ہے۔ کسی پر یہ جو سورہ نور کی جو آیت نمبر 19 میں نے بیان کی، کسی پر لگائے گئے الزام کی بلا تحقیق تشہیر کرنا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کسی پر لگائے گئے الزام کی بلا تحقیق تشہیر کرنا، برائیوں اور فواحش کے خلاف نفرت کی جو دیوار اسلام نے قائم کی ہے اس میں رخنہ اندازی کی قولاً فعلاً کوشش کرنا، ایسی تحریریں جن سے شہوانی جذبات میں تحریک ہو، ایسے گانے، تصاویر، ڈرامے، فلمیں جن سے نوجوانوں میں شرم و حیا کا جذبہ کمزور ہو جائے، سب اس میں شامل ہیں۔ اگرچہ ان تمام چیزوں سے دولت تو بہت ملتی ہے، یہ یاد رکھیے، ان تمام چیزوں سے دولت ملتی ہے، مگر تھوڑا سا غور کرو کہ ہمارا یہ عمل جس بے حیائی کو فروغ دے چکا اور جس ضمیر کو مار چکا، یہی مردہ ضمیر آ کر آپ کی دولت چھین کر بھی آپ کو قتل کر کے چلا جائے گا، کیونکہ سب ختم ہو گیا نا، حیائی ختم ہو گئی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، حیائی ختم ہو گئی۔ تو کیا ہم مل کر حیا ختم کرنے والے بنے کہ حیا کو پروان چڑھانے والے بنے؟ ہمیں مسلمان اور اسلام کے دفاع میں کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی قبر و آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مسلمان جو کچھ لکھے یہ دیکھے کہ میری یہ قلم میرے آخرت کے معاملے کو بڑھاتی ہے، اچھا کرتی ہے یا برا کرتی ہے۔ یاد رکھیے قلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جس شے کا بیان زبان سے جائز نہیں، یہ اصول یاد رکھیے گا، جس شے کا بیان زبان سے جائز نہیں وہ قلم سے بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی جب غیبت کرنا منع ہے تو غیبت دکھنا بھی منع ہو گیا نا۔ تو جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے اب اس سے رکیں۔ بات میں وہی کرنے جا رہا تھا کہ جن قوانین کو سامنے رکھ کر ہم اپنے ادارے چلاتے ہیں، سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنا اسلامی پوائنٹ آف ویو اس کو چیک کر لیں۔
یہ جب تاجروں کا یہاں اجتماع ہوتا ہے کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، ان کو بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ ہم اس پہلو پر خدا را غور کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اہمیت دیں گے، مطلب اس سے بیان کرنے والے کو کیا فائدہ کیا نقصان، اس کو بھی آپ غور کر لیجئے۔ لیکن جو چیز، ایک پیپر بھی ہم ایشو کر رہے ہیں، ایک پیپر بھی پرنٹ کر رہے ہیں، یہ پیپر کہیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ تو نہیں بن رہا، یہ چیک کرنے میں نقصان ہے کہ فائدہ؟ میں جو بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس لیول میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ آپ بولو کہ میں نے نیت صحیح کر لی، تو یاد رکھیے کہ جس چیز کو اسلام نے ناجائز ہی کر دیا تو آپ کی نیت اس کو جائز نہیں کر دے گی۔ جہاں تو جائز اور ناجائز دونوں کا احتمال ہے، وہاں پر نیت تبدیل کر دے گی نا۔ اب آپ بولو کہ میں نے اگلے کو جا کر تھپڑ اس لیے سے ماری تھی کہ یہ اس کو پتا چلے گا تھپڑ مارنے سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے اور کبھی وہ کسی کو تھپڑ نہ مارے، میں نے اس نیت سے جا کر اس کو زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا تھا، میری نیت تو اچھی تھی نا۔ اب آپ کی اس نیت کی وجہ سے اس کو تھپڑ مارنا تھوڑی کو جائز ہو جائے گا، بلا حاجت شرعی، بلا اجازت شرعی، بلا مصلحت شرعی۔ جو بھی طریقہ کار اسلام کا ایک حسن ہے۔ اسلام جہاں ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے وہ عبادت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام یہ وہ دین ہے تو دوسرے دینوں میں یہ امتیاز ہے اسلام کا کہ دوسرے ادیان ہیں وہ کام کرنے کا تو کہتے طریقہ بیان نہیں کرتے۔ اسلام کسی کام کے کرنے کا جب حکم دیتا ہے تو اس کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے۔ اگر نیکی کی دعوت کا اسلام نے حکم دیا تو نیکی کی دعوت کا طریقہ بھی بیان کیا، برائی سے منع کرنے کا حکم دیا تو برائی سے منع کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ نماز عبادت کرنے کا حکم دیا تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان ہوا، روزہ رکھنے کا حکم دیا تو روزہ رکھنے کا طریقہ بیان ہوا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بیان ہوا، حج کرنے کا حکم دیا تو حج کرنے کا طریقہ بیان ہوا۔ کیا اس کام میں ناجائز ہے، کیا اس کام میں جائز ہے؟ حج کرنے جاؤ گے تو یہ کام ناجائز ہو جائیں گے۔ احرام میں اب احرام کی 2 چادریں باندھی بھی حج کو چلا تو اس میں یہ تو دیکھنا پڑے گا نا احرام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اسی طرح جب کوئی نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کرے، برائی سے منع کرنے کی کوشش کرے، دعوت اسلامی کا یہ کام ہے، آپ کا کوئی کام ہے، کسی کا بھی کوئی کام ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کی دعوت دوں، برائی سے منع کروں، بھلائی کا حکم ہو اور برائی کی منع ہو، تو اس کو بھی قرآن کی آیتوں کو اور حدیث پاک پر غور کرنا پڑے گا کہ نیکی کی دعوت دینے کا جو طریقہ اسلام نے دیا وہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ برائی سے منع کرنے کا جو طریقہ قرآن اور حدیث میں آیا، صحابہ کرام نے دیا، وہی طریقہ اختیار کرنا۔ آپ کا میرا طریقہ نہیں چلے گا۔ اسلام نے ہر معاملے میں روٹ دے دیا ہے، ہمیں ان کے روٹس پر چلنا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی قانون کو کام کرنے کے لیے اتھارٹیز قائم کی گئی ہے، بائی لاز بنائے گئے ہیں، رولز بنائے گئے ہیں، ریگولیشنز بنائے گئے ہیں کہ جناب اس پر چلو، تو قرآن نے بھی مسلمانوں کو رولز دیے۔ اب ہم جسی بھی پروفیشن سے ہوں، چاہے ہمارا تعلق وکالت سے ہو، ہمارا تعلق صحافت سے ہو، ہمارا تعلق تجارت سے ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، نوکر ہو، سیٹ ہو، فری لانس کام کرتا ہو، اجارے پہ کام کرتا ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کا روٹ ہے۔ اسلام نے روٹ دیا، چاہے وہ قلم کے ذریعے کام کرتا ہو یا تقریر کے ذریعے کام کرتا ہو، تحریر کرتا ہو، تقریر کرتا ہو، پیپر دیتا ہو یا الیکٹرانک میڈیا یوز کرتا ہو، ہم میں سے ہر ایک جو مسلمان ہے وہ قرآن و حدیث کا پابند ہے۔ قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اس معاملے میں رہنمائی لینی پڑے گی اور اس رولز کو فالو کرنا پڑے گا جو اسلام نے ہمیں بیان کیے ہیں، جو قرآن نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی بات کرنے سے پہلے اس پر غور کر لینا چاہیے کہ مجھے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم فرما۔ ہم دنیا کے قانون سے بہت ڈرتے ہیں، جبکہ قرآن پاک سورہ توبہ پارہ 10 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے، تو اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ زیادہ مستحق ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، ہم اللہ سے ڈریں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیے اس قانون کو میں توڑنے والا نہ بن جاؤں. اور کوئی مسلمان اس بات کو گوارا کیسے کرے گا؟ پسند تو نہیں نہ کرے گا. ٹھیک ہے بات تقاضۂ بشریت، میں بھول گیا، مجھ سے غفلت ہو گئی، میں شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ گئے، میں کام کر گیا. تو کہاں توبہ کا دروازہ بند ہے؟ آؤ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں گو کو ارشاد فرمایا، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے، اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانب ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا؟ اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو جب بے حیائی ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، تو اللہ کی طرف آدمی رجوع لے آئے، توبہ کر لے، یا اللہ بھول ہو گئی، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے. کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آئیے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں اسی میں آگے ارشاد ہوتا ہے، جو یہ توبہ کا بیان آیا کہ جب گناہ کرو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے آؤ اور پھر اس گناہ پر ڈٹے نہ رہو، اصرار نہ کرو. یہ نیت ہونی چاہیے. اب بندہ بعض اوقات شیطان یہاں وسوسہ لاتا ہے کہ میں توبہ کروں گا دوبارہ گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ امام غزالی فرماتے بندے یہ شیطان کا بہکاوا باز آ جا. توبہ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، خالص توبہ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. کیا اگلے گناہ کرنے کی تمہیں زندگی مہلت دے گی؟ تم کنفرم ہو؟ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، کون کون گناہ گار ہے، کتنا گناہ گار ہے، سب جانتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ میں مسجد سے باہر نکل پاؤں گا؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں اس گناہوں کے مقام پر جا پاؤں گا؟ میں نہیں جانتا. کیا جب کہ راستے میں ہی اب بھی مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے؟ اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کی راہ میں موت آ جائے، کیا ہی اچھا ہو نماز کے عالم میں موت آ جائے، کیا ہی اچھا ہو کہ مدینے میں موت آ جائے. یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف، نہ جنگل خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کا مقصر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا. ایک کاش ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، ایک کاش. تو توبہ کر لینی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اپنے سوچوں، اپنے دل، اپنے کان، اپنی آنکھ، جس کے ذریعے مولا جتنے بھی میں نے گناہ کیے، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے،